پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے آج ایک اور بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی دفاعی شورا کے جو سربراہ تھے کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جمہور کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے آج ایک اور بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے اور بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے اڈے بنانے کا جو دشمن کا منصوبہ تھا، خاص طور پر بھارتی راہ کا جو منصوبہ تھا، اس کو ناکام بنایا ہے۔ اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی دفاعی شورا کے جو سربراہ تھے کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور، اس کو ایک مشکل اور پیچیدہ آپریشن کے دوران جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، ان کی طرف سے بھی تفصیلات جاری کی گئیں اور دفاعی ذرائع نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ یہ ایک بڑا مشکل آپریشن تھا جس کو کامیابی کے ساتھ انجام جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چلے گی، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے جو تھے وہ عزائم کیا تھے اور کس طرح جو تھا یہ ان کو پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائیاں کرنا، بلوچستان میں حالات خراب کرنا، پھر اڈے بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بلوچستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کے گٹھ جوڑ سے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں میر ضیاء اللہ لانگو، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے کوئٹہ میں، جس میں بتایا کہ یہ ایک دہشت گردی کا ایک بڑا اہم نیٹ ورک تھا، جس میں کالعدم تنظیم کے دو اہم جو کمانڈرز ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ جو دہشت گرد نصر اللہ ہے، اس کو ایک مشکل آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا ہے اور جس کے اوپر ظاہر ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور ان دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا جو ہاتھ ہے وہ بھی واضح طور پر ثابت ہوا ہے کہ بھارت یہ علیحدگی پسندوں کی، کالعدم تنظیموں کی اور پاکستان مخالف جو تنظیمیں ہیں ان کی جو ہے وہ مالی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ دشمن کی باتوں میں نہ آئیں، صوبے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ورگلایا گیا ہے اور دنیا میں ابھی کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی اس وقت شورش ہے بلوچستان میں، خاص طور پر اس کے پیچھے جو ہے وہ جو دہشت گرد بھارت ہے اسی کا ہاتھ ہے، جس کی کارروائیوں سے اب امریکہ اور کینیڈا تک بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور گرپتونت سنگھ کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کس طرح سازش کی گئی، پھر ایک اور جو سکھ رہنما تھے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اچھا جی، جو گرفتار دہشت گرد تھا اس کا جو ایک ویڈیو بیان سامنے آیا، اس کے مطابق اس کا نام نصر اللہ عرف مولوی منصور ہے، جو کہ وہ خود بتاتا ہے۔ یہ سارا روگا ضلع جنوبی وزیرستان کا گاؤں واچا خوڑا، اس سے ان کا تعلق ہے، محسود قبیلے سے ہیں، عمر 44 سال ہے۔ اور یہ اعتراف اس نے کیا کہ ٹی ٹی پی بننے سے پہلے بیت اللہ محسود کے پلیٹ فارم سے وہ تخریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ڈی آئی خان اور پاک افغان بارڈر پر پاک فوج کی پوسٹوں پر تخریبی کارروائیاں کی، لیکن جب آپریشن ضرب عضب ہوا تو اس دوران وہ افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ اور اس وقت اس نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کی شورا کے دفاعی کمیشن کے سربراہ کے طور پر کام کر رہا تھا اور اس کے جو تمام تر جو عسکری، مالی اور انتظامی امور ہے اس کو بھی مرکزی طور پر اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ بھی کہا کہ بھارتی جو خفیہ ایجنسی راہ ہے وہ افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی کے ساتھ بی ایل اے مجید بریگیڈ اور ٹی ٹی پی کا جو الحاق ہے وہ کروایا گیا۔ پھر راہ کی خواہش پر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد بنا۔ راہ کا مقصد یہ تھا
کہ بلوچستان خوزدار کے علاقے میں دہشت گردی کے ٹھکانے بنائے جائیں، اور ٹی ٹی پی کی یہ بھی کو کمانڈر کہتا ہے کہ بنیادی مقصد پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاج کرنا ہے، اور ایک ہدف اغوا برائے تاوان کر کے یہ بھی اس نے جو ہے وہ انکشاف واضح طور پر جو ہے وہ کر دیا۔ اچھا جی، پھر ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ جناب نور ولی کی ہندوستانی سفارت خانے سے ملاقاتیں ہوئی، یہ ان کا لیڈر ہے، اور راہ کے اہلکاروں سے کابل میں بھارتی سفارت خانے میں ملتا رہا ہے۔ یہ جو شخص ہے تمام پیسہ راہ سے آتا ہے ٹی ٹی پی کا، اور نور ولی محسود بی ایل اے کے کمانڈر بشیر زیب سے بھی کابل میں بھارتی سفارت خانے میں ملتا رہا ہے۔ یہ سارے اس کے بیانات چل رہے ہیں، اور پھر وہی خودکش حملے، بچوں کو جنت میں پہنچانے کا فتویٰ، حالانکہ نور ولی کے اپنے 9 بچے ہیں، کسی ایک کو بھی اس نے کہا کہ وہ جنت میں بھجوانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا۔ اس گرفتار دہشت گرد نے اپنی گزشتہ زندگی اور ٹی ٹی پی خوارج سے وابستگی پر نادم اور شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے، اور لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی معافی مانگی ہے، اور کہا کہ میری وجہ سے نام نہاد جو جہاد کیا اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، لیکن یہ بھی اس نے انکشاف کر دیا کہ بہت سے جو گمشدہ لوگ ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور قبائل کو بھی اس نے کہا کہ وہ آنکھیں کھولیں اور پہچانیں کہ وہ دہشت گرد کے جو لیڈر ہیں ان کے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں ان کو دہشت گردی کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ انکشافات ہولناک انکشافات ہیں۔ ظاہر اس شخص نے، یہ جو کمانڈر ہے، ان کے ساتھ کام کیا، اور اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو راہ ہے وہ پاکستان کے خلاف، خاص طور پر بلوچستان میں جو علیحدگی پسندوں کی موومنٹ ہے، تحریک ہے نام نہاد، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور افغانستان کی حکومت پاکستان کے تمام تر احتجاج، پاکستان کے تمام تر خدشات، تحفظات کے باوجود اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے نہیں روک سکی۔ شواہد دیے، دستاویزات دی، ہر چیز ان کو بتائی، لیکن دہشت گرد وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی چوکیوں فوج کی اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پاکستان کے اداروں پر در اندازی ہوتی ہے، اور افغان حکومت اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال آپریشن جو عزم استحکام ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ایک نئی شکل ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔